ذکر خفی کا مقام یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ ذکر خفی کرتا ہے تو کرام الکاتبین جو ہیں ان کو بھی اس کی خبر نہیں پڑتی. یہ صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ذکر رہتا ہے. ذکر خفی ایک خفیہ ذکر ہے. جیسے خفی لفظ اس میں استعمال ہے کہ خفیہ طور پہ کوئی بھی اس کو سن نہ سکے، یہاں تک کہ کرام الکاتبین بھی نہیں سن پا رہے. اس پہ حدیثیں بھی موجود ہیں اور بہت سارے بزرگوں نے اس پہ لکھا ہے. ذکر خفی کرنے کا طریقہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیسے کریں اور یہ ہوتا کیا ہے. تو دیکھیے جناب، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ذکر خفی کا مطلب ہے خفیہ طور پہ چھپ کے عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. چھپ کے یا پوشیدہ اللہ کا ذکر، مطلب اس طریقے سے ذکر کرنا کہ کوئی بھی اس کو سن نہ پائے. ایک ہوتا ہے ذکر بن جہر، ذکر بن لسان، جس سے زور سے ذکر کیا جاتا ہے اور لوگ بھی سن سکتے ہیں، لیکن اس میں ذکر خفی میں کوئی بھی سن نہیں پاتا کیونکہ یہ خفیہ ہے. تو اس خفیہ ذکر میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ ذکر قلبی کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ قلب کی دھڑکن کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے. آواز نہیں آ رہی، آپ کے دل کی دھڑکن آپ ہی محسوس کر رہے ہو اور ایک ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کے اسم کا ذکر، اسم اعظم اللہ کا ذکر، اللہ 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 اللہ، یہ ہر دھڑکن کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ صرف محسوس کر رہے ہیں کہ اور تصور کر رہے ہیں. اب آواز نہیں آ رہی، آپ کے آس پاس کوئی بھی نہیں سن پا رہا. یہ بھی ذکر خفی کا طریقہ ہے، ایک قسم ہے. اس کے بعد ایک اور ذکر ہے جسے ہم سانسوں کا ذکر کہتے ہیں. اب سانسوں کا ذکر یہ ہے کہ آپ کی سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، ایکزیل اینڈ انہیل. جب آپ سانس لے رہے ہیں تب بھی آپ ذکر کر رہے ہیں سانس جیسے لا الہ الا اللہ، تو اس میں بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن سانسوں کے ساتھ. آپ بالکل مراقبے کی صورت میں بیٹھے ہیں یا عطیات کی صورت میں بیٹھے ہیں اور آپ ذکر کر رہے ہیں. آپ کا ذہن، آپ کا فوکس آپ کی سانسوں کی طرف ہے. آپ کی سانس چل رہی ہے، آپ اسی کے ساتھ جیسے جیسے سانسیں چل رہی ہیں آپ اس کے ساتھ اپنا ذکر کر رہے ہیں اور یہ ذکر چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے. کوئی اور اس کو سن نہیں پا رہا، صرف آپ سن رہے ہیں، آپ کو ہی محسوس ہو رہا ہے. تو یہ بھی ذکر خفی کا ایک قسم ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ایک تو ہو گیا آپ کے ذکر قلبی، دوسرا ہو گیا ذکر سانسوں کے ساتھ. اچھا، ذکر روحی، روح کو ذکر کروانا، آپ کے روح کو. اس میں بھی جو آپ کا فوکس ہوتا ہے وہ روح کو ذاکر کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ زور سے ذکر نہیں کرتے، اس میں آپ بالکل آرام سے اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں کہ آپ بالکل آواز نہ نکلے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ذکر خفی کا یہ مقام ہے کہ صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو کرام الکاتبین بٹھائے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا. تو یہ ذکر خفی. اب کرنا کیسے ہے؟ اس طریقے سے جو بھی ذکر ہو، جو بالکل خفیہ ذکر ہو، جو آپ آرام سے کر رہے ہو، کوئی بھی سن نہیں پا رہا، اس کو ذکر خفی کہا جاتا ہے. اب کیسے کرنا ہے یہ آپ سمجھ گئے ہیں. اس کے لیے آپ کو بالکل پیسفل ماحول چاہیے. آپ بیٹھیں، مراقبے کی صورت میں بیٹھیں، آرام سے بیٹھ جائیں، صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے، پیٹ بالکل خالی ہونا چاہیے، بھوک کی کیفیت بھی نہ ہو، زیادہ پیٹ بھرا ہوا بھی نہ ہو، اور کمرے کا یا جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں اس کا ماحول ایسا ہونا چاہیے. آکسیجن لیول زیادہ ہونی چاہیے. جتنی آکسیجن لیول ہوگی آپ کو ذکر کرنے میں اتنا ہی مزہ آئے گا اور آپ کی صحت پہ بھی اچھے اثرات پڑیں گے. تو ایک تو آکسیجن لیول
اچھی ہونی چاہیے، پیسفل ماحول، کسی بھی قسم کی پالوشن نہیں ہونی چاہیے، جسے ہم پالوشن کہتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ پالوشن سے مراد نہ ایئر پالوشن، نہ واٹر پالوشن، کسی بھی قسم کی، نہ نوائز پالوشن، آواز بھی نہیں ہونی چاہیے، کچھ بھی۔ اب آپ بیٹھے ہیں، نہ آپ کو بھوک ہے، نہ آپ کا زیادہ کھانا کھائے، آپ نے بالکل ڈھیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں آنکھ بند کر کے۔ اب 2 طریقے ہیں، 3 طریقے البتہ، جیسے ایک عطیات کی صورت میں بیٹھنا، ایک آپ بدھا کا جو اسٹائل ہے اس پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، جو بدھا کا اسٹائل ہے اس میں، اور ایک آپ لیٹ کے بھی ذکر خفی کر سکتے ہیں۔ اس میں اب ذکر کون سا ہونا چاہیے، یہ بات پوچھتے ہیں بار بار لوگ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکر کثیر، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو، مطلب اللہ کو یاد کرو۔ فاذکرنی اذکرکم، فاذکرنی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وشکر لی، اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور کفر کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اب ذکر اللہ کا کیا کریں؟ اللہ کا ذکر ایک تو اللہ کو یاد کرنا، جیسے ایک محبوب اپنے یا عاشق اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، ایک تو یاد کرنا ہے، تو اس طرح اللہ کے جو بھی اسم ہیں ان کا ذکر کریں، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا مغنی، جو بھی اللہ کے اسم ہیں، صفاتی نام ہیں یا ذاتی نام ہیں، اس سب کا آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کو یہ ذکر کر سکتے ہیں یا فلاں ذکر کر سکتے ہیں اور فلاں ذکر نہیں کر سکتے، اس میں ایسا کچھ نہیں۔ آپ لا الہ الا اللہ نفی اسبات کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ذکر کرنے کا طریقہ وہی خفی ہونا چاہیے، اور اس خفی ذکر خفی کا معیار اس لیے میں بار بار بتا رہا ہوں، اس لیے سب سے زیادہ ہے کیونکہ یہ پوشیدہ ہے، اس میں دکھاوا تو ہے ہی نہیں، آپ کسی کو بھی نہیں دکھا رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ذکر آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے، کسی تیسرے کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ یہ ذکر کریں، کوئی بھی ذکر اٹھا لیں، جیسے میں نے کہا لا الہ الا اللہ ہو، اللہ کے صفاتی نام ہو، اللہ کے ذاتی نام ہو، آپ یہ کریں، 1 مہینہ کریں، 1.5 مہینہ کریں، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائیں گی، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔